السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ دیکھیے رمضان شروع ہونے والا ہے اور پہلی رمضان کو یہ بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، تو قرآن اس زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بینکوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آئیے ہم اسی بات کو آج قرآن سے سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مروجہ طور پر جو زکوٰۃ ہے وہ سالانہ اس پر ہے، خاص طور پر ہمارے یہاں کیونکہ فقہ حنفی زیادہ رائج ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق جب تک ایک سال پورا نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بینکوں میں مسئلہ یہ ہے کہ بس پہلی رمضان آئی اور زکوٰۃ کاٹ لیا، کیونکہ ثواب بھی زیادہ اور لوگ گنہگار بھی زیادہ، تو وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر زیادہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر دھل جائے گناہ، تاکہ پھر گناہ کرتے رہیں، لہٰذا لوگ خوش رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر وہ عمل جس کی تصدیق قرآن کی آیتیں نہیں کرتی ہیں وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اس مروجہ زکوٰۃ کا قرآن میں قطعی کوئی حکم نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی فیصد کا تعین کیا ہے، نہ اللہ نے کسی دن کا تعین کیا کہ فلاں دن نکال دو۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ قرآن میں زیادہ تر جو ہے وہ صلاۃ کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، تو یہ صلاۃ تو روزانہ 5 وقت بنا دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو سالانہ ایک بار بناتے ہیں۔ 5 وقت زکوٰۃ بھی دیں، جب نماز پڑھیں جب زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں دراصل قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں ویسے بھی بحث برائے بحث کا قائل نہیں کہ فضل بحث میں اپنا وقت ضائع کروں۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے بے انتہا آیتیں، میرے خیال میں کوئی 58-59 آیتیں ہیں، سب کو تو کیا نہیں جا سکتا۔ پہلے زکوٰۃ پر تفصیلی 2 قسطوں میں میرا درس موجود ہے، یعنی 2 حصوں میں، جس میں تمام آیتوں کو میں نے واضح کر رکھا ہے۔ لیکن آج جو اس حساب سے سوال آیا ہے کہ آپ ابھی کے لیے ہمیں فوری طور پر صرف ایک آیت سے ہی سمجھا دیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے، تو اس کی سب سے بہترین آیت میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی آیت سے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 177، 2 کی 177۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو پہنچیں گے، اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ملتا رہے گا۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس ترجمے کی روح سے ہی دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہے ہی نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کی جائے، لیکن نماز پڑھنے میں یہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، اس آیت کی خلاف ورزی۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اللہ کو، یوم الآخر کو، ملائکہ کو، کتاب کو اور نبیوں کو مانا جائے۔ پھر اللہ مال خرچ کروا رہے، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو کہاں کہاں خرچ کرو، رشتہ دار میں، یتیم میں، مسکین میں، مسافر میں، سوال کرنے والے، گردن کو آزاد کرانے میں، سارا مال اللہ نے یہ خرچ کروا دیا کہ مال کہاں خرچ کرنا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب یہ بتائیے کہ نماز کون سی پڑھی جائے، مغرب کی سمت، جبکہ اللہ کہہ رہا مشرق و مغرب سمت کرنا، رخ کرنا، یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہاں زکوٰۃ، مال بھی دو، جو بقول آپ کے مروجہ روایتی زکوٰۃ کی کہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، مال تو سارا خرچ کروا دیا، اب زکوٰۃ کس پر دیا جائے؟ کیا سال بھر یہ سارے کام نہیں کرنے، جب کرنے ہیں تو اب بچے گا کیا کہ جس پر آپ زکوٰۃ دیں گے؟ تو یہ اس آیت کی روح سے ویسے ہی یہاں پر تضاد آ جاتا ہے، جبکہ اللہ کے کلام میں قطعی کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن میں ترجمہ کے روح سے تضاد دکھاتا ہے تو وہ اس مترجم کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی نہیں، اللہ نے قرآن میں کہیں تضاد رکھا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اس پورے بحث میں پڑ جاؤں تو وقت زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ آئیے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، حقیقی فہم میں خود ہی بات واضح ہوتی رہے گی اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ لیس البر، نہیں ہے یہ نیکی، یعنی خاص نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو، یہ کہ تم پلٹو، وجوہکم، اپنی توجہ، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کے سامنے۔ قبل سامنے کو کہا جاتا ہے، قبل بھی اس لیے سامنے کہلاتا ہے کہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، اس لیے یہ ماضی بھی کہلاتا ہے۔ اب مشرق اور مغرب اگر سمت ہے تو اللہ نے شمال و جنوب سمت کی بات کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھیے مشرق ہے شرق سے اور مغرب ہے غرب سے۔ شرق کہتے ہیں عروج کو اور غرب کہتے ہیں زوال کو۔
ولیکن البر، اور لیکن خاص نیکی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی مانے اللہ کو اور آخری دورانیے کو، والملائکۃ، اور اس کی کائناتی قوت، والکتاب والنبیین، اور الکتاب اور خاص خبر دینے والوں کو، وآت المال علی حبہ، اور دو اپنا مال اس کی محبت پر، ذوی القربہ، قریبی قوت والوں کو، والیتامى، اور خاص تنہا، والمساکین، اور وہ جو خاص ٹھہراؤ میں آ گئے، وابن السبیل، اور وہ جو خاص بنیادی راستے والے ہیں، والسائلین وفی الرقاب، اور ایسے سوال کرنے والے وہ جو نگہبانی میں آنا چاہتے ہیں۔ رقاب اس کا مادہ ہے، اللہ اپنے آپ کو بھی رقیب کہتا ہے، تو اللہ کی کہیں گردن پھنسی نہیں کہ اس کا آپ گردن میں ڈال دیں۔ اس کے بعد واقام الصلاۃ، اٹھو اس سبق کو، وآت الزکوٰۃ، اور اس کو فروغ دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور مکمل کرو اپنی ذمہ داریوں کو جب ذمہ داری دی جائے، والصابرین، اور ثابت قدم رہنے والے، فی البأساء والضراء، خاص برائی میں اور تکلیف میں، وحین الباس، اور وہ خاص برائی کا مقررہ وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ وہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ وہی پابندی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا مل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہی کہہ دیا کہ نیکی یہ ہے ہی نہیں کہ تم اپنی توجہ کو پلٹ لو مشرق یا مغرب کی طرف۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی عمل آپ ایسا کر رہے ہیں جہاں آپ نے مخصوص طور پر کوئی سمت متعین کر لی ہے، تو کم از کم یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، اللہ اس کو نیکی کہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ یہاں صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی توجہوں کو عروج یا زوال کی طرف پلٹ لو، جیسے آج کا مسلمان ہمارا کرتا ہے کیا کہ محمد رسول اللہ کے دور میں ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے تھے، ہم نے اس وقت کی سپر پاور کو شکست دیا، پھر ہم نے خلافت قائم کی اور ایک عرصے تک اسلامی حکومت قائم رہی، یہ ہمارا عروج تھا، اور اب جو ہے وہ زوال ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رکھا ہے، اللہ کے کلام ہم غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ اپنی توجہ عروج و زوال کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ فلاں قوم عروج پر جاری، کس طرح سے جا رہی ہے، نہیں جاپان عروج پر جا رہا ہے، امریکہ عروج پر جا رہا ہے، یورپ عروج پر جا رہا ہے، تو وہ کس طرح سے اسی پالیسی کو اپنا لے، اس سے عروج حاصل نہیں ہوگا۔ اور نہ آپ اس قوم کا زوال دیکھ کر دیکھیں کہ اس نے شاید ایسا عمل کر لیا اس لیے اس کا زوال آ گیا، تو یہ باتیں بھی نہیں۔ اور زوال خاص طور پر مسلم ممالک کا یہ آ رہا، دیکھ لیجیے افغانستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، جہاں بھی تباہی آئی ہے سب زیادہ تر اسلامی ہی ممالک ہے، کوئی غیر اسلامی ملک میں آپ نے کبھی ایسا زوال نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، جو کوئی اللہ، یوم الآخر یعنی آخری دورانیہ، کائناتی قوت، الکتاب اور خاص خبر دینے والوں کو مان لے۔ النبیین اسی لیے جمع کا صیغہ کہ خبر دینے والے بہت سارے ہیں، اور اللہ نے اس میں سے کچھ کا ذکر کیا اور کثیر تعداد کا نہیں کیا، وہ اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا، کیونکہ نبی ہی کتاب لے کر آتا ہے، اللہ کی خبریں اس میں ہوتی ہے، الکتاب موجود ہے، جو الکتاب کی خبریں دے گا اس کو ماننا ہوگا، جو الکتاب کی نہیں خبر نہیں دے اسے نہیں ماننا ہوگا۔ تو یہ نیکی کیا ہے، 5 چیزوں کو ماننا ہے کہ اللہ آخری دورانیہ یعنی قیامت کا دن جب حساب کتاب ہوگا، کائناتی قوت، الکتاب جو بھی اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے اپنے وقت پر، اور اس کی خبر دینے والے جنہوں نے اللہ کی کتاب پہنچائی، ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر یہ اور بھی آیتوں میں اس طرح کی بات آئی کہ 5 چیزیں ماننا ہے، تو وہاں پر نبیین کی جگہ رسول کا لفظ آ گیا، الکتاب کی جگہ جبریل لفظ آیا ہے، یوم الآخر کی جگہ میکال لفظ آیا، تو بہرحال وہ سب مرادف الفاظ ہیں اسی کے معنی میں۔ تو یہاں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ نیکی کیا ہے، جو ان 5 چیزوں کو مانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کی محبت پر اپنا مال دو، کس کو جو قریبی قوت والے ہیں، اس میں رشتہ دار ضروری نہیں کہ رشتہ دار ہو، قریبی، آپ کا پڑوسی بھی آپ کا سب سے قریبی ہے، آپ کا بھائی آپ کے قریب ہے، آپ کے ماں باپ قریب جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور محتاج ہو گئے، آپ کی اولاد ہے آپ کے ساتھ جو کماتی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کھاتی پیتی ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، تو اس طرح گھر کے افراد بھی جو قریبی قوت ہے یہ بھی رشتہ دار بھی ہیں، اور جو آپ کا پڑوسی ہے چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، سب سے قریبی قوت والا تو وہ ہے کہ کسی وقت بھی 24 گھنٹے ضرورت پڑے گی سب سے پہلے پڑوسی ہی آئے گا۔ پھر اس کے بعد
یعنی آپ پہلے آپ نے قریبی کو دیکھ لیا، اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا تنہا، جو خاص تنہا ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے جو بالکل تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، اس کو آپ مال دیں گے. اس کے بعد والمساکن کا جو انتہائی ٹھہراؤ میں آ جائے، سکونت میں آ جائے. یہ سکونت وہ نہیں کہ جو آرام دہ سکونت ہوتی ہے. یہ اس کی مثال آپ یوں لے لیں جیسے ابھی چند دنوں پہلے گل پلازا میں آگ لگی، کراچی میں گل پلازا میں آگ لگی، 1200 دکانیں جل گئی. اس 1200 دکان میں کم از کم 6000 افراد تو کام کرتے ہی ہوں گے، کیونکہ ہر دکان میں کم از کم 4-5 فرد تو ہوتے تھے. تو یہ 12,000 افراد کا روزگار جہاں سے چل رہا تھا وہ ایک دم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا. تو وہ سارے کے سارے سڑک پر آ گئے، ٹھہراؤ میں آ گئے، سکونت میں آ گئے. یہ ہے مساکین. اب ان کو پیر پر کھڑا کرنے کے لیے آپ ان کو مال دیں اللہ کی محبت میں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وابن السبیل، اور وہ جو خاص بنیادی راستے والے ہیں. بنیادی راستہ ہے کہ آپ دیکھ لیں آج آپ کے سامنے مشاہدات موجود ہیں. آپ خالص اللہ کی بات ماننے کا اقرار کریں، دیکھیے معاشرہ آپ کا کس طرح بائیکاٹ کرتا ہے. سماجی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، فتوے الگ لگائیں گے، جی قادیانی ہو گیا، پرویزی ہو گیا، فلانا ہو گیا، پیچھے لگ جائیں گے، آپ کی جان کے دشمن بنے رہیں گے. تو یہ ہیں بنیادی راستے والے جو اللہ کے فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. ان کی مخالفت ہوتی ہے. اصل بنیادی راستے والے یہ لوگ ہیں. یہ کسی مسافر کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کوئی کراچی سے لاہور جا رہا ہے وہ مسافر ہو گیا، یا سڑکوں پر گھوم پھر رہا ہے وہ مسافر. یہ مسافر نہیں ہے، یہ بنیادی راستے والے. اللہ نے جس راستے کی بات کی ہے جو بنیادی راستہ، اس پر چلنے پر جو مصائب آتے ہیں، جو جن تکالیف کا آپ کو آپ کے سامنے اس کا اظہار ہوتا ہے اور آپ کو سہنا پڑتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے پھر آپ مددگار ہو جائے تاکہ وہ بنیادی راستے والے استقامت کے ساتھ اپنے عمل پر کھڑے رہیں. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اور ایسے سوال کرنے والے جو نگہبانی ماننا چاہتے ہیں. اب یقینی سی بات ہے وہ شخص جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نگہبانی میں آ جائے. تو اللہ کی نگہبانی میں اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کرنے سے آئے گا. اور جب وہ فرما برداری اختیار کرے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ معاشرے میں اس کا بائیکاٹ ہوگا. حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار بھی بعض اوقات گھر سے مخالفت ہوتی ہے، ماں باپ والدین مخالفت کرتے ہیں، کہیں اولاد مخالفت کرتی ہے، کہیں بیوی مخالفت کرتی ہے، کہیں شوہر مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کہیں بچے مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کہیں باپ مخالفت کر رہا ہوتا ہے. خود قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے ساتھ نگہبانی میں نہیں آنا چاہتے ہیں اس فتوے کے ڈر سے. لوگوں میں سے کسی نے بھی اللہ کی کتاب کھول کر آیتوں سے تصدیق نہیں کی کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، نہ وہ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کے مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے فقہ والوں سے رائے مانگتے ہیں، دنیا کیا کرے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے رائے طلب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان سے تو بالکل کنارے کشی کر لو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ ان کی دکانداری بند ہوگی. اگر حق بات سامنے آ جائے، لوگ قرآن پر ہی چلنے لگے تو ان کی دکانداری کہاں چلے گی. لہٰذا یہ لوگ سب سے پہلے فتویٰ دینے میں آگے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ زندگی میں مصائب کھڑے کرتے ہیں، زندگی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، سب پریشان کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس حقیقت کچھ نہیں ہوتی کہ دلیل کے ذریعے کوئی بات کر سکیں. یہ حج نہیں کر سکتے، جدال کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو باتیں ہیں جب آپ اللہ کے احکامات کی طرف، فرما برداری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان مصائب کا شکار ہوتا ہے. تو ان کو اپنا مال دینا چاہیے اور آپ کو کیا ماننا چاہیے اور کیا کس طرح سے آپ کو نیکی کی طرف آنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، تو اٹھو سبق کو اور دو اس کو فروغ. زکوٰۃ کا مطلب ہی فروغ دینا ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ کہیں ہے ہی نہیں کہ سال میں 2.5% نکالا جائے. یہ پرسنٹیج کہاں سے نکالنا ہے؟ کیا اللہ نے کہیں ایسا کہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 13 دیکھ لیں. سب سے بہترین آیت ہے زکوٰۃ سمجھنے کے لیے. بلکہ اگر آپ 12-13 دونوں سمجھ لیں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. 19 کی 12 اور 13. اے یحییٰ کتاب کو مضبوط سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے نبوت و دانائی دے دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا. اب یہاں پر دیکھیے بات کیا ہو رہی. یا یحییٰ، اے احیا کرنے والے، اے نشوونما دینے والے. یا آپ یحییٰ نام ہی سمجھ لیں اگر فی الحال، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں رچا بسا ہے کہ کوئی نام ہے، جبکہ یہاں کسی نام کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ آگے سے پڑھیں گے تو یہ بات چل رہی ہے کہ کس طرح زکریا نے ہدایت کیا. تو وہاں بات ہو رہی احیا کرنے والے، نشوونما دینے والے، زندگی دینے والے. زندگی کیسے ملے گی؟ خذ الکتاب بقوۃ، پکڑو الکتاب کو قوت کی، قوت سے الکتاب کو پکڑ لو. اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. قوت سے پکڑنے کا مطلب اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں.
اس میں اللہ جس طرح آپ کو فرما برداری اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے ویسی فرما برداری اختیار کریں. یہ ہے مضبوطی سے کتاب کو پکڑنا. اور ایسا کس لیے کہ وہ آتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے الحکم دیا ہے مائل ہونے والا. صبیہ کا مطلب بچپن نہیں ہے، اسب کا ہی اس کا ماد ہے. صبیہ کا مطلب مائل ہونے والا. سابی بھی اسی سے آیا، تو سابی کو تو انہوں نے ایک ستارہ پرست قوم بنا دیا اور صبیہ میں یہاں بچپن ڈال دیا. جہاں روایتیں فٹ بیٹھتی ہیں ویسے ہی ترجمہ کر دو، کیونکہ عقل و شعور رکھنے والے ہیں نہیں، سمجھنے والے ہیں نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو کوئی سمجھا جائے، اس کی کوئی تصدیق کی جائے قرآن کی آیتوں سے. تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. آگے آ رہا کہ وحنانا من لدن وزکاتا، اور شفقت دیا اپنے پاس سے، یعنی فروغ دیا، زکات دیا. اگرچہ یہ زکات 2.5% ہوتی تو اللہ نے یحییٰ کو کتنا زکات دیا؟ تو اللہ کی دولت کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں کیا کچھ ہے، جبکہ خود ہر ایک کوئی مانتا ہے کہ اللہ لامحدود اختیارات کا مالک ہے. ساری کائنات ہی اس کی ملکیت ہے، بے شمار ہے، اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ زکات کیا ہے؟ ہاں، اللہ اپنے پاس سے شفقت اور اس کو فروغ دینے کا ہے. اللہ نے شفقت کیا دیا ہے؟ حکم کی صورت میں آپ کو شفقت دے رکھا ہے. اس پر جب آپ عمل کریں گے، اللہ کے احکامات سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو عمل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم بالکل ٹھیک ہے، تو یہ فروغ دینا ہوگا اور اس سے آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. لیکن اگر آپ نے عملی طور پر اس کو فروغ نہیں دیا تو ایسے ہی جیسے آج امت مسلمہ کا حال ہے، دنیا بھر میں ذلیل و خوار، معیشت برباد، امن تباہ، ہر ایک شخص پریشان، دہشت گرد کا لیبل لگنے کے لیے تیار، کہیں ان کی دنیا میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں. ہاں، جو ایجنٹ بن جائے ان کی وقت ہے، ان کی نازبرداری بھی ہے اور ان کی بات سنی بھی جاتی ہے. لیکن جو خالص اللہ کی بات کر لے اور سرمایہ داروں کا ساتھ نہ دے، وقت کے حکمرانوں کا ساتھ نہ دے، جو الہ بننا چاہتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں الہ اپنے آپ کو الہ کہہ رہے ہیں، ان کا ساتھ نہ دے تو وہ لوگ زندگی ہجرن کر دیتے اور اس پر تیار تھے. جو ان الہوں کا ایجنٹ بن جاتا ہے ان کے لیے ساری فراوانی موجود ہوتی ہے. تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا بنیادی مطلب ہی نشو و نما دینا، فروغ دینا. جو کچھ آپ نے بات سمجھا ہے اس کو اپنے عملی طور پر اس کا اظہار کرنا، یہ زکوٰۃ ہے. وکانہ تقی، یعنی وہ پابند رہنے والا ہے، اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والا ہے. تو زکوٰۃ دراصل اپنے عمل سے فروغ دینے کا نام ہے. تو یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اٹھو، سبق کو، اللہ کے احکامات کو سمجھو. سبق میں کیونکہ اللہ کی کتاب کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے. اٹھو اس سبق کو اور دو اس کو فروغ. اب سبق میں آپ کو جو کچھ حکم ملا، جو بات آپ کو سمجھ میں کہ اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں آپ عملی طور پر ثابت کر دیں. نشو و نما دینا. اس لیے آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ مکمل کرو اپنے اس ذمہ داری کو. جب ذمہ داری اٹھا رہے، جو ذمہ داری آپ لے رہے زندگی گزارنے کی، کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب فرما برداری اختیار کرو، کتاب سے بات سمجھو، اللہ کے احکامات کو سمجھو، اس کو اپنے عمل سے فروغ دو. دیکھو وہ نتیجہ مل جاتا ہے جو اللہ تمہیں جس عمل کا جو نتیجہ بتا رہا ہے. لیکن آپ اگر اس کے الٹ عمل کریں گے اور کہیں گے اللہ کا حکم ہے، تو آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملنا ہے. نتائج کو ظاہر کر دیتے کہ آپ کا عمل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ اس کو مزید واضح کر دے رہا کہ ایسے ثابت قدم رہنے والے جو خاص برائی میں اور نقصان میں، اور خاص طور پر برائی کے جو مقررہ وقت ہے اس وقت وہ ثابت قدم رہے. باس آگے انہوں نے یہاں سختی اور یہاں باس کا جنگ کر دیا، دونوں ایک ہی مادے سے. جبکہ وبئس المصیر جب آتا ہے تو خود یہ لوگ کرتے ہیں کہ برا ٹھکانہ ہے، ایک ہی مادے کا سب لفظ ہے. باسا کا مطلب ہی برائی ہے، خاص برائی میں اور تکلیف دن، جب آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ضرر پہنچایا جاتا ہے، اور وہ خاص وقت جب واقعی وہ مقرر وقت جب برائی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کو ثابت قدم رہنا، اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کرنا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے. اس وقت صبر کرنے والا، یعنی اس وقت ثابت قدم رہنا اور صابرین بننا ہے. تو جب ایسا عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اللہ نے سچوں کی تعریف کر دی اور پھر یہی کہے کہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں. تو یقینی سی بات ہے 2.5% زکوٰۃ تو کہیں سے نہیں بنا. اب چاہے وہ بینک وصول کرے یا آپ اپنے طور پر 2.5% نکال کر لوگوں کی جو مالی مدد کریں. اب اس میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں تو 2.5% کے حساب سے بھی پورا نہیں نکالتے ہیں، یعنی جس بات کو مان رہے ہوتے ہیں اس پر بھی مکمل عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ باقاعدگی سے نکالتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں بھیک منگوں کا ٹولہ بنا رکھا ہے کہ ان کو 5,000 دے دو، ان کو 1,000 دے دو، ان کو 500 دے دو، ان کو 100 روپے دے دو. اس طرح وہ بانٹتے ہیں کہ وہ صرف 1-2 وقت کی روٹی کھا لے اور پھر ہمارا محتاج بنا رہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو اتنی رقم دے دے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا کرنے کے قابل ہو، تاکہ کسی کے آگے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے.
تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں اور اپنی مالی پوزیشن دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور حج کرنے جا رہا ہوں اور اتنی دولت ہے ہمارے پاس اور ہم اتنا زکوٰۃ بانٹتے ہیں، 1000 5000 10,000 کر کے بانٹ دیا، بڑے نام ہو گئے، بڑے سیٹ صاحب ہے اور اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ بنی آدم کو تکریم نہیں دے رہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اکرام کے قابل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب کے سب جو وہ باعزت ہیں، باوقار ہیں، جو بھی اللہ کی پابندی اختیار کرے۔ لیکن یہاں پر آپ اللہ کی پابندی اختیار کروانے کے بجائے، انسان کی تکریم کرنے کے بجائے اسے بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے غیرت بنانا چاہتے ہیں، اسے بھیک منگا بنانا چاہتے ہیں، اسے محتاج رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بار بار آپ کے پاس آتا رہے۔ تو ایسے وقت میں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس وقت جو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ثابت قدم رہیں تو یہی لوگ دراصل سچے ہیں، اور یہی لوگ جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے ہیں، تو نتائج انہی کو ملیں گے۔ تو یہ جو مروجہ زکوٰۃ ہے 2.5% والی، یہ قطعی غلط ہے، اور پھر سال میں پورا ہونا اس کے حساب سے دینا۔ بینکوں میں ضروری نہیں کہہ رہے کہ رقم سال بھر پڑی رہے، وہ تو ایک دن پہلے بھی آتا ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی فقہ کو مانو اس کے متحد ہو، اللہ نے تو جمع کرنے سے ہی منع کیا، اگر اللہ کے نظام کو نافذ کر لیا جائے، اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کر لیا جائے تو بینکوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مال جمع کرنا یہ اقتصادیات کو بھی منجمد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، مال جتنا حرکت میں رہے گا اتنی ہی آپ کو ترقی ہوگی، اتنا ہی روزگار زیادہ میسر ہوگا، بے روزگاری کم ہوگی۔ لیکن مال کو منجمد کر کے جمع کرنا اور بینکوں کے لیے رقم کر لینا، تو یہ معاشیات کو مزید تنگ کر دیتا ہے، بدامنی پیدا کر دیتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے اور اس سے بدامنی آتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ میں نے ایک ہی جگہ سے لیکن کوشش کر کے ایک ایسی آیت کو منتخب کیا تاکہ ہر بات بالکل واضح ہو جائے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا آپ کسی آیت کے حوالے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں اللہ نے پرسنٹیج متعین کر رکھا ہے یا یہ باتیں ٹھیک ہیں، تو اس کا حوالہ دے کر پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو تو آپ آیت کے حوالے کے ساتھ بات کریں، آپ کو انشاءاللہ دوبارہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔